صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو اپنے قریب بلایا، کان میں کچھ بات کہی، آپ رونے لگی، پھر قریب کیا، کان میں پھر کچھ بات ارشاد فرمائی، پھر آپ مسکرا دی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی، اے خاتون جنت، وہ کیا ماجرا، کیا معاملہ تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی، آپ پہلے رونے لگی، پھر فرمائی، پھر آپ نے مسکرا دیا۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا فرمانے لگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے قریب کیا کہا کہ اے بیٹی، ہر سال جبرائیل قرآن کا 1 مرتبہ دور کرتے ہیں، اس سال 2 مرتبہ دور کیا۔ تو یہ بات سن کر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا رونے لگی اور فرماتی ہیں کہ میں سمجھ گئی کہ ابا جان کے جانے کا وقت قریب آ چکا ہے۔ میں جب رونے لگی میری آنکھوں سے آنسو نکلے، ابا جان سے دیکھے نہ کہ مجھے قریب کیا اور کہا ہے بیٹی سن، میرے جانے کے بعد میرے خاندان میں سے سب سے پہلے تم مجھے آ کر ملو گی۔ فرماتی ہیں کہ جب یہ بات کہی تو پھر میں نے مسکرا دیا، بھی ابا جان کی زیادہ دیر زیادہ جدائی میں برداشت نہیں کر سکوں گی، بہت جلد ابا سے ملوں گی، اس لیے میں ہنس پڑی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد صرف 6 ماہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا حیات رہی۔ 6 ماہ، اتنا قلیل عرصہ، 6 ماہ۔ روایات میں ہے کہ ان 6 ماہ میں کبھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں آئی۔ ان 6 ماہ میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کبھی اچھا نہیں کھایا، اچھا نہیں پیا، باپ کی جدائی کا غم اتنا تھا۔ اور آج کا بدبخت یہ کہے کہ خاتون جنت اپنے ابا کی وفات کے بعد جائیداد کے لیے لڑنے گئی تھی، اپنی وراثت کے لیے ابوبکر کے دروازے پہ گئی تھی۔ اس شخص سے بڑا بدبخت کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ خاتون جنت پر یہ تہمت لگائے، اگر وہ اشارہ کرتی اللہ اپنے حکم سے اور پہاڑ کو ان کے لیے سونا بنا دیتا۔ کیا انبیاء کرام جائیداد، وراثت، بینک بیلنس، کوٹھیاں بنانے کے لیے آئے تھے؟ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کسی بھی پیغمبر کی آپ تاریخ پڑھ لیں، کہیں نہیں لکھا کہ فلاں نبی نے اپنے ہوتے ہوئے یا ان کے جانے کے بعد ان کے اولاد نے جائیداد تقسیم کی۔ ہم اتنا بڑا الزام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لگائیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی پر لگائیں، وہ مسلمان کیسا ہے؟ اور پھر نعوذ باللہ یہ کہے کہ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گئی اور انہوں نے برا بھلا کہا، یا نعوذ باللہ دروازہ پھینکا، یا نعوذ باللہ آگ لگا دی، اس طرح کے جملے ایک مسلمان نہیں کہہ سکتا۔ تو یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے اوپر سراسر اعتراض ہے۔ 6 مہینہ تک ان کو ہوش نہ رہی، ابا جان کے جانے کا غم اتنا تھا، اور آج کا بدبخت کہے کہ وہ وراثت، وہ جائیداد، وہ باغ فطر کے سلسلے میں وہ بار بار حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بعد جاتی رہی۔ اس لیے جب باغ فطر کی کوئی شخص بات کہے، اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ دو، بھائی جاؤ تمہارا اور میرا راستہ الگ ہے، اس کی بات بھی نہ سنو۔ اگر بات سن لی اور اس نے یہ کہا یار بات تو سنو، میں کوئی غلط بات نہیں کہہ رہا، تو بس آپ پھر گئے۔ اس لیے ایسے لوگوں کی، چاہے وہ مولوی کے روپ میں ہو یا آپ کے دوست کے روپ میں ہو یا جاننے والا کوئی بھی ہو، آپ اس کی بات نہ سنو۔ 6 ماہ کا عرصہ حیات رہی،